السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، حبیبی اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب اہل سنت والجماعت کو اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ سامعین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے صحیح واقعات ہر مسلمان تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، اور آپ کو اپنے اس نئے ویڈیو میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام اہل سنت کو دینی اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے امام اہل سنت کو علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا۔ سامعین حضرات، اس کی ایک جھلک ہمارے اس پیش کردہ واقعے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی جس کے بانی سر سید احمد خان تھے، وہیں پر سر ضیاء الدین جو وہاں کے وائس چانسلر تھے، ایک ریاضی کے مسئلے میں آپ پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، اور ہندوستان کے اکثر شہروں کا آپ اس کے حل کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی آپ کو صحیح تسلی بخش جواب نہیں ملتا ہے۔ بالآخر سر ضیاء الدین احمد خان نے یہ ٹھانا کہ اب اس کا جواب اگر مل سکتا ہے تو وہ جرمنی میں ہی مل سکتا ہے، اور آپ نے جرمنی جانے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ لیکن سامعین حضرات، سید سلیمان اشرف صاحب جو اعلیٰ حضرت کے بڑے معتقد تھے، وہ بھی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھایا کرتے تھے۔ سر ضیاء الدین صاحب کی بارگاہ میں وہ پہنچے اور آپ نے عرض کیا کہ سر، آپ جرمنی تو جا ہی رہے ہیں، لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ بریلی کے مولانا احمد رضا خان صاحب کی بارگاہ میں ضرور چلے جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ وہاں پر حل ہو جائے گا۔ سر ضیاء الدین سید سلیمان صاحب کی یہ بات سن کر ہنسے اور کہا کہ سید صاحب، یہ کوئی علمی مسئلہ، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے۔ مولوی کو حرام اور حلال، زکوٰۃ، فطرہ، زکوٰۃ اور نماز، حج و زکوٰۃ کے مسائل پر عبور ہوتا ہے، لیکن سید صاحب یہ علم ریاضی کا وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہندوستان کے بہت سارے سائنسداں بالکل فیل ہو چکے ہیں اور میرے سوال کے جواب سے بالکل عاجز ہیں، بالکل جواب دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب، اس کا حل نہیں ہے۔ لیکن سید سلیمان اشرف نے کہا کہ سر، آپ جا تو رہے ہیں، لیکن علی گڑھ سے بریلی کا کوئی زیادہ لمبا چوڑا سفر نہیں ہے۔ جب آپ ہزارہا کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں جرمنی کا، تو آپ بریلی شریف چلے جائیے۔ بالآخر سر ضیاء الدین صاحب نے سوچا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، اور آپ بریلی شریف پہنچ گئے۔ اتفاق یہ ہے کہ امام اہل سنت عصر کی اذان ہو چکی تھی اور آپ وضو کی تیاری کر رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام اہل سنت نے اپنے ہاتھوں کے کپڑے کو اوپر کیا ہوا تھا، آستین چڑھائی ہوئی تھی، آپ وضو کی بالکل تیاری میں تھے، اور ادھر سر ضیاء الدین آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں بریلی شریف صرف اس لیے مقصد سے آیا ہوں کہ یہ میرا علم ریاضی سے متعلق مسئلہ بہت سخت ہے، اس کو کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ سرکار اس کو حل فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بولیے کیا مسئلہ ہے؟ کہ سر، آپ نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد بات ہو جائے گی۔ کہ نہیں، بولیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ سر ضیاء الدین نے فوراً ہی اس مسئلے کو بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے پورا سنا بھی نہیں تھا کہ اس کا فوراً مدلل اور تسلی بخش جواب بھی عنایت فرما دیا۔ سر ضیاء الدین بڑے حیرت و استعجاب میں پڑ گئے کہ بڑے بڑے پروفیسر، سائنسداں اس مسئلے کے حل سے عاجز اور پریشان تھے، لیکن ایک بریلی کے مولانا نے تو سنا بھی نہیں اور پورا جواب عنایت فرما دیا۔ اس لیے میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، آج اس کا پریکٹیکل بھی ہو گیا
کہ واقعی امام اہل سنت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ بات یہ ہے کہ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ علم لدنی بھی جانتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو امام اہل سنت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔